جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جواب نامہ۔ ہفتہ وار یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ پچھلا جو پروگرام تھا وہ خاص طور پہ ہمارا جو پاکستان کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ تھا، جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ بھارت کے جو حالات بن رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک بیان تھا جنرل شاہد عزیز صاحب کا، اس کو ہم اس کے ریفرنس میں ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی۔ کافی زیادہ اس پہ جو ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی آیا، وہ انشاءاللہ ہم پروگرام کے اینڈ پہ سامنے لے کے آئیں گے۔ کچھ کویسچنز ہیں ان کو انشاءاللہ خالد صاحب سے پوچھیں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور آج جو خاص طور پہ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو انڈیا میں پاس ہوا ہے، اور NRC کے کانٹیکس میں جو مظاہرے پورے بھارت میں ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم بھی یہاں اس پروگرام میں آپ کو کچھ اس کے ویژولز جو دکھا رہے ہیں۔ ینگسٹرز، نوجوان، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے شانہ بشانہ جو ہے ان مظاہروں میں شریک ہیں۔ بہت سی ہلاکتیں، خاص طور پہ اتر پردیش میں کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، پولیس کے کافی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے حالات کافی جو ہے وہ دن بدن بھارت کے اندر خراب ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو منظرنامہ ہے یہ کیا صورت اختیار کرے گا اگلے آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور یہ جو بل ہے، اگر ہندوستان کے جو ہے سیکولر آئین کو دیکھا جائے تو اس میں اس کی کتنی گنجائش بنتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے یہ مودی سرکار جب سے یہ RSS کی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو ہے پے در پے جو ہے ایک دفعہ ایک طرف تو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے یکسر اپنے آئین کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لا کر جو ہے اس کو بدل دیا، اس کی حیثیت کو، اس کے سٹیٹس کو۔ اس کے بعد جو ایک فیصلہ آیا ہے جو بابری مسجد کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت سیاہ باب ہے ہندوستان کی تاریخ کا، خاص طور پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت سے ٹاپکس ہیں خالد صاحب، اس پر انشاءاللہ آج کی ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کی طرف بڑھیں، اور یہ جو بل پاس ہوا ہے انڈیا کے اندر اور اس پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک ہمارے پاس آڈیو کلپ ہے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وائس میں ہے، ان کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ اپنی ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ جواز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ہم کوشش کیوں کریں، کہ علیحدہ وطن کے لیے جو ہے وہ ہم کیوں مطالبہ کریں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. Unless the gravity of this aspect of the problem is realized and tackled frankly and boldly by the British government, chaos is inevitable, which must have serious repercussions and endanger the world peace. Our scheme of division of India gives Hindus 3/4 of the country, and the Muslims secure a dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance with their own culture and ideology, so as to contribute to the peace and advancement of the world as a whole. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. جی، تو یہ اس کلپ کے اندر جو ہے وہ صاف انہوں نے بات کی کہ مطالبہ اس وجہ سے ہے کہ برٹش رول سے ہم جو ہے وہ مطلب برٹش ڈومینیشن سے نکل کے ہم ہندو ایکسپلائٹیشن میں جا رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم یہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سوچ تھی، یعنی جو اصل ہندو سوچ تھی وہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اوپر گاندھی کی شخصیت تھی اور بڑی ایک مضبوط شخصیت تھی گاندھی کی. تو گاندھی کی شخصیت یوں سمجھ لیجئے کہ ہندو منہ میں رام رام والی زبان تھی، اور جو اصل ہندو مت کے جو اندر جو ایک طوفان تھا اور جو 1000 سالہ، اگر آپ یہ جو ہندوتوا کا پورا فلسفہ دیکھیں نا، ایسا کہ اسے ایک جملے میں بیان کریں تو مسلمانوں سے 1000 سالہ شکست کا بدلہ لینا ہے، یا جو مسلمانوں نے 1000 سال حکمرانی کی ہے اس کا بدلہ نہیں. یہ ساری ایک نفرت پہ مبنی یہ سارا اس کا پس منظر ہے. تو یہ قائد اعظم کو نظر آ رہا تھا، اور یہ تھا، آپ اسے کہیں بیہائنڈ دا سین تھا یا انڈر واٹر کرنٹ تھا، یہ سرفس پہ نہیں تھا. سرفس پہ وہ شے ہے جو گاندھی ہے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے کتنے بڑے بڑے دماغ جو ہے نا اس ظاہری دجل کا شکار ہو گئے. یعنی ابوالکلام آزاد بھی یہ چیز محسوس نہیں کر سکے، حالانکہ وہ جینیس شخصیت ہیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں دیکھ سکے. تو آپ کو ماننا پڑے گا قائد اعظم کی بصیرت کو اور علامہ اقبال کی بصیرت کو، کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اصل ہندو جو ہے نا اس کا پیچھے جذبہ اور موٹیویشن کیا ہے. سامنے سیکولر فیس کو نہیں دیکھنا چاہیے. حالانکہ قائد اعظم خود بھی بہت عرصہ کانگریس کے بڑے فعال رکن رہے ہیں. اور اصل میں آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ تقریباً 1925 کے آس پاس قائد اعظم جو ہے نا وہ ہندو سے مایوس ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یعنی اس سے پہلے تو وہ ہندو مسلم مسئلے میں برج کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مسلم لیگ کے بھی رکن تھے اور کانگریس کے. جی، تو اب جا کے انہیں وہ یکسو ہو گئے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہندو ہے نا یہ ناقابل اصلاح ہے. تو وجہ کیا تھی؟ یہی وہ دور ہے جب RSS بنی ہے. اچھا، تو 1925 ہی میں بنی ہے RSS. تو جب یہ بنی ہے تو وہ ساری چیز، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا مستقبل ہے. بہرحال سیاست کے اوپر تو ان کی بڑی گہری نظر تھی اور ان چیزوں کو وہ بہت ہی اچھی طرح اپنی بصیرت سے دیکھ سکتے تھے. تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ فیوچر میں ہونا کیا ہے. اب اگر آپ اسے یوں دیکھیں نا کہ ہندوستان بنتے ہی اگر یہ فیس آ جاتا ہے، جو اصل ہندو تو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر آج تک ہندوستان کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. ہندوستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا. آج تک ہندوستان اگر چل گیا تو وہ جو گاندھی کا تصور تھا اس کی وجہ سے چل گیا ہے، اور اب اس کے اندر سے یہ اس کی جو مذہبیت ہے. لیکن سر اس دوران جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوئے ہیں. بابری مسجد کا جو سانیہ ہے یا اس سے پہلے جو گجرات کے فسادات ہیں، اور اگر آپ 80s کے اندر جو کشمیر میں ظلم و ستم ہوئے ہیں وہ کانگریس کی حکومت میں. وہ کانگریس کی دیکھیں 19 یعنی اب وہ RSS ایک مطلب توانا آواز بن چکی تھی 1992 میں. اگر بابری مسجد کا سانیہ ہوا ہے یا تو وہ RSS ایک توانا آواز بن چکی تھی. ویسے تو دیکھیں جو کانگریس بھی ہے وہ بھی وہی سیکولر، اس کا ایک فیس تھا، ایک اس کی ظاہری چھلڑی جو تھی وہ سیکولر تھی. وگرنہ یہ کہ جب اندرا گاندھی ہار گئی پہلا الیکشن، ایک الیکشن ہار گئی 70s میں، تو پھر جب وہ دوبارہ آئی ہے تو وہ ہندو دیوی بن کے آئی ہے. اور اسی طرح یہ چیز دیکھیں کہ جب حادثہ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، تو اس کے بعد اس کے دل کی بات اس کی زبان پہ آ گئی نا. ایک تو وہ 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اور دوسری یہ بات کہ ہم نے مسلمانوں سے 1000 سالہ جو ہے نا وہ اپنی شکست کا بدلہ لے لیا ہے. تو اندر تو وہاں پہ بھی یہی کھچڑی تھی جو پک رہی تھی. لیکن یہ کہ اوپر فیس انہوں نے اور اپنا آئین اور اپنا قانون وہ ایک رکھا ہوا تھا سیکولر، اور ایک منافقانہ طرز عمل تھا جس نے بہرحال 70 سال نکلوا دیے ہندوستان کو. تو سر ویسے ایک اگر ہم نے پروٹیسٹ کو ایک اوورال جائزہ لے رہے اس میں جہاں جو مختلف مظاہرین ہیں وہ RSS پہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، وہاں بہت سے جو ہندو لیڈرز ہیں یا ہندو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے قائد اعظم پہ بھی تنقید کی ہے، اور قائد اعظم کے جو 2 قومی نظریے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بیماری ہے یا یہ جو اس برائی کی جڑ اس کا آغاز جو ہے وہ جناح نے کیا تھا. میں یہ کلپ جو ہے اگر آپ کو سنوا دوں اور اس کے بعد یہ آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. سن 1947 میں ہم نے ایک نرنے لیا تھا، ایک بہت ہی دکھد گھٹنا کے بعد محمد علی جناح نامک ایک آدمی نے ناگرکتا اور دھرم کا رشتہ جوڑ کے بھارت کے اتہاس میں سب سے دکھد ہمارا موقع ایک لایا تھا ہمارے بیچ میں، وہ تھا وبھاجن. آج ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے نئے جناح پریمی اس دیش میں واپس آ گئے ہیں جو جناح کا سپنا بھارت میں کامل کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک وبھاجن سے خوش نہیں تھے، انہیں اب بھارت میں ایک دوسرا وبھاجن چاہیے. تو یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو
ہندو قومیت کا اور دھرم کا جو رشتہ ہے یہ تو شروع ہی جناب اصل میں دیکھیں جو اس وقت کی ماڈرن جو سوچ ہے نا اس میں تو مذہب کا ان معاملات میں کوئی داخلہ ہے نہیں. یعنی آپ کا جو بھی ترقی پسند کوئی شاعر ہوگا یا جو بھی آپ کے دانشور لوگ ہیں یا جو بھی اوپینین میکر لوگ ہیں یا جو ٹرینڈ سیٹر ہیں تو جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ مذہب کو تو بالکل نہیں سمجھتے کہ اس کا ریاست کے معاملات میں یا امور سیاست میں یا اجتماعی زندگی کے گوشوں میں مذہب کا کوئی رول ہے. تو اس اعتبار سے تو وہ یوں سمجھیے کہ اپنی جو بھی کمٹمنٹ ہے نا اس کو شو کر رہے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی اس سوچ سے بھی اختلاف رکھتے تھے. تو مطلب یہ کم از کم ان کی کوئی منافقت نہیں ہے کہ اگر انہیں قائد اعظم سے اختلاف تھا اس وجہ سے کہ وہ مذہب کو بیچ میں لے کے آئے ہیں تو آج اگر ہندو اس مذہب کو لے کے آ رہے ہیں اس سطح پہ تو وہ ان سے بھی اختلاف کر رہے ہیں. یہ ہندوستان میں جو ساری یہ ایک بغاوت کہہ لیں یا احتجاج کہہ لیں یا مزاحمت کہہ لیں جو ہو رہی ہے تو اس میں یقیناً مسلمان بھی ہیں لیکن اس میں یہ والے لوگ جو ہیں نا جو جنہیں آپ ترقی پسند کہتے ہیں یا جو جدید رجحانات کے عامل ہوتے ہیں یا جو ریاست کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر لیفٹسٹ عنصر بھی کافی زیادہ اس میں ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے. ترقی پسند زیادہ تر انہی کو کہتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ریئیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے تصورات کے مطابق مذہب کو جو ہے نا ریاست کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. تو وہ تو اس سوچ کے مخالف ہیں, سرے سے مخالف ہیں نا. وہ اسلام وہ سوچ لے کے آئے یا ہندو وہ سوچ لے کے آئے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ مذہب کو ریاست کے معاملات میں دخل دینا چاہیے. ویسے ایک تاثر ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے خاص طور پہ مسلمانان پاکستان کا یہ جو عنصر ہے ترقی پسند اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہندو کے مقابلے میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ لے کے قائد اعظم کھڑے ہوتے لیکن یہ جو ایک اسلام کا ایک نظام کا تصور اور قرآن ہمارا آئین ہوگا قرآن و سنت کی بالادستی اور خلافت راشدہ کا نمونہ خود قائد اعظم کے یہ مختلف تقاریر کے الفاظ ہیں تو اگر یہ قائد اعظم اس کو اختیار نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی کس کو اختیار نہ کرتے؟ دو قومی نظریے کو. دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ دو قومی نظریے کے بغیر آپ کیسے پاکستان بناتے؟ جب تک آپ دو قوم ثابت نہ کرتے تو دو ملک کیسے بناتے؟ تو اس میں آئین قرآن و سنت کی بالادستی ضروری تو نہیں ہے, بس یہ کہتے ہیں ہم مسلمان الگ رہیں گے. کافی مسلمان علیحدہ رہیں گے کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو بتانی پڑے گی نا کہ کیوں علیحدہ رہتے. آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ہمیں ہندو سے خوف ہے وہ استحصال کرے گا ہمارا, یعنی معاشی مسئلہ معاشی مسائل ہیں کچھ ہمارے حقوق کے مسائل, اس سے وہ موٹیویشن نہ ملتی نا عوام کو. معاشی مسئلہ تو چند لوگوں کا ہوتا ہے نا. آپ یہ ذہن میں رکھیں, اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے, مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں, اس کے خلاف ہندوستان میں ایک تحریک چلی ہے, تحریک خلافت, پھر وہ تحریک ترک موالات میں بدل گئی ہے. تو جب کوئی تحریک کسی ملک میں چلتی ہے تو اس کا بہرحال اپنا ایک زور ہوتا ہے, اپنے اثرات چھوڑتی ہے, اور وہ تحریک تو اتنی زوردار تھی کہ اس میں گاندھی کو بھی شرکت کرنی پڑی. مسئلہ خلافت کا ہے, مسلمانوں نے تحریک اٹھائی ہے, اور لیکن یہ تحریک کا بہاؤ ایسا ہے کہ اس میں گاندھی کے لیے غیر متعلق رہنا ممکن نہیں رہا, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو ایک ایسی تحریک آخر لوگوں کے ذہنوں پر کوئی اثرات چھوڑے بغیر چلی گئی ہوگی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسلام کے احیاء کا جذبہ, تحریک یعنی خلافت کی بحالی کا جذبہ, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے لاشعور میں, اجتماعی لاشعور میں انگڑائیاں لے رہی تھیں. اور یہ جسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نعرے کے اندر وہ ساری تعبیرات موجود تھیں, ان خوابوں کی تعبیرات تھیں. تو اس کے بغیر تو آپ تحریک اٹھا نہیں سکتے تھے, یہ ضروری تھا. البتہ یہ بات کہ مطلب اس سوال کو اگر ہم اس طرح ریشیپ کریں کہ پاکستان میں اگر اسلام آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو صورتیں, ایک یہ کہ تحریک پاکستان کے فوراً بعد, یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے, کچھ اور ان کی زندگی دراز کرتے, طوالت ہوتی, اور اس طرف پیش قدمی ہوتی, آئین ان اصولوں کے مطابق بن جاتا ہے, اور ہم ایک فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ تجربہ, پاکستان کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے 5-6-7 سالوں کے اندر. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان خود بہت کمزور ہوتا ہے, اس سے وہ ہمارے اس لیول کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آج کل آپ نے ان مظاہروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب یہ زیادہ جو ہے نا وہ ان کو شہرت مل رہی ہے, مشہور ہو رہے ہیں, اور ان کی نظمیں جو ہیں وہاں گنگنائی جا رہی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں. بیک گراؤنڈ میں ایک بندہ تقریر کر رہا ہے, پیچھے سے وہ جو ہے نا وہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, ایسے وہ چل رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے
کہ ہندوستان سیکولر ملک تھا، وہاں پہ کوئی اس طرح کی مزاحمت کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں ایک مزاحمتی ادب نے جنم لیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بہرحال جبر رہا ہے، مختلف صورتوں میں رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، تو اس میں پھر وہ ایک مزاحمتی ادب نے جو ہے اور پھر ایک مزاحمت ہوئی ہے. لہذا یہ شخصیات یہاں تو پیدا ہوئی ہیں، اور ہندوستان میں اب جب پہلی دفعہ وہاں پہ جبر کے سائے دراز ہونا شروع ہوئے تو اب انہیں محسوس ہوا کہ یار یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں ہوئی ہے، ان نظموں میں ہوئی ہے، اس شاعری میں ہوئی ہے، اس ادب کے اندر ہوئی ہے، تو وہ لامحالہ اس جگہ کو پر کر رہے ہیں. اب اس معنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے ایک ماڈل دنیا کے سامنے صحیح اسلامی ماڈل پیش کیا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تاثر اگر کسی ملک کے اوپر قائم ہوتا ہے تو وہ انڈیا ہوتا ہے. آج جو آپ دیکھ رہے ہو کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں ترقی پسند عناصر جو ہیں وہ زیادہ اس تحریک کے اندر جو ہے نا اور اس ریزسٹ کر رہے ہیں اس سارے جبر کو، تو وہ یعنی کمیونزم کی بات نہ کرتے، وہ مارکسزم کی بات نہ کرتے، وہ لال لال لہرانے کی بات نہ کرتے، آج وہ اسلام کے ان اصولوں کی بات کر رہے ہوتے اگر ہم نے اپنے ملک میں وہ قائم کیا ہوتا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے تو یوں ہوتے. اچھا، اب ایک تصور وہ تھا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا، یہ اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ عام مذہبی تصور کے مطابق جو بعد میں ضیاء الحق صاحب کا تصور تھا کہ جس میں جناب کوڑے مارنے ہیں، جس میں سزائیں دینی ہیں، جس میں ہاتھ کاٹنے ہیں، جس میں اپنے آنکھیں پھوڑنی ہیں، ایک شخصی حکومت کے لیے وہ جو حدود، یعنی آپ کو سسٹم آف سوشل جسٹس کی پرواہ نہیں ہے، البتہ حدود و قوانین کی پرواہ ہے، تعزیرات کی پرواہ. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نافذ ہو جائیں، یعنی آپ کو اپنے جبر کے لیے وہ سزائیں چاہیے جو اسلام نے دی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس طرح کا لے کے آتے نا تو پھر آپ جو ریئیکشن ہندوستان میں ہندو جبر کے خلاف دیکھ رہے ہیں نا، یہی ریئیکشن پاکستان میں اسلام کے خلاف ہوتا ہے. لیکن وہ اس طریقے سے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا، بچ گئے ہم. یعنی یہی بات ہے، میں نے یہ باتیں اس سے یعنی یہ نہیں کہ آج کہہ رہے ہیں ہم یہ بات، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ آپ بالجبر پاکستان جیسے ملک میں جتنی طاقت بھی آپ کے پاس ہو، آپ اس طاقت کے بل پر زور زبردستی سے اسلام بھی نہیں لا سکتے، اور کیا لے کے آئیں گے. حالانکہ اگر آپ پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں نا تو 80% لوگ کہیں گے کہ ہمیں اسلام چاہیے، لیکن وہ اسلام اگر آپ بالجبر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان رہ ہی نہیں سکتا، ٹوٹ جائے گا. اور یہی اب ہندوستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اچھا، بالکل. مذہب تو ہندوستان کو جوڑ کے رکھ ہی نہیں سکتا نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ سر اصل میں دیکھیں، پہلی بات ہندو اکثریت میں ہے، بے شک ہو، لیکن ان کے آپس میں ہندوؤں کے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں. ان کے اندر جو یہ برہمن اور پھر شودر اور پتہ بیچ میں کیا کیا، ایک تو یہ ہے، پھر یہ کہ وہاں پہ بڑی مضبوط آواز جو ہے وہ سکھوں کی بھی ہے. تو مذہب تو یعنی وہ دھرم ہوتا ہے نا، دھرم، تو دھرم کے ساتھ بندے کی کمٹمنٹ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اسی لیے ہٹ دھرم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جب آپ ہٹ کے پکے ہوتے جائیں چلے جائیں تو پھر فرکشن جنم لیتی ہے نا. میرے لیے میرا مذہب، آپ کے لیے آپ کا مذہب. آپ جب اپنے مذہب کی بنیاد پہ دھونس دھاندلی کرو گے تو میں بھی چاہوں گا کہ بھئی میں اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کروں. اس کے ساتھ تو وہ میرا دھرم ہے، تو اس کے ساتھ ہٹ دھرمی تو لازمی آئے گی. تو اب یہ شے تو پھر برقرار آپ کو رکھ ہی نہیں. آپ کو ایک اکائی کیسے بنیں گے، کس بنیاد پہ بنیں گے، وہ کون سا نظریہ ہوگا جو آپ کو جوڑے گا. مذہب تو وہ نظریہ نہیں ہے جو ہندوستان کو جوڑ سکے. تو برہمن کو تو جوڑ سکتا ہے، اس سے نیچے کے لوگوں کو کیسے جوڑے گا، عیسائیوں کو کیسے جوڑے گا، شودروں کو کیسے جوڑے گا، اور جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہاں ان کو کیسے جوڑے گا. تو بغاوت ہوگی، وہ شروع ہو گئی. پھر اب تو نظریات مختلف مذہب کو کے مقابلے میں، جیسے آپ نے دیکھا وہاں پہ جو جنہیں آپ لیفٹسٹ کہتے ہیں، انہوں نے کیسی یعنی بھرپور تحریک کا آغاز کرتی ہے. اچھا، اس حوالے سے اب ذرا چلتے ہیں RSS کا جو ایجنڈا ہے. اچھا، وہی ایجنڈا ہمیں مسلمانوں کے خلاف یورپ کا یا مغرب کا نظر آ رہا ہے. اس ایجنڈے کے بیچ میں کچھ کامن چیزیں بھی ہیں. اچھا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ آپ نے کئی لیکچر میں پہلے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک کلپ ہے آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ ٹیکساس ہاؤسٹن کے کونسل ممبر ہیں اور یہ وہ سپیچ کر رہے ہیں. اور یہ سپیچ کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 22 لوگ جو ہے ٹیکساس میں قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ کسی ایسے شخص نے کیا تھا جو وائٹ ریشسٹ کا قائل ہے. اور اس کی جب انہوں نے ساری جو ریسرچ کی یا اس کی تحقیق کی تو وہ انسپائر نظر آیا ہے RSS سے. یہ باتیں اس کی زبانی ہم خود سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ذرا تبصرہ کر لیتے ہیں.
Last month, a white supremacist terrorist murdered 22 people in El Paso, Texas. His evil act was inspired by the murder of 51 people at mosques in Christchurch, New Zealand. That man's evil act was inspired by the murder of 77 people in Norway in 2011. In Norway, terrorist Anders Breivik left a manifesto that describes how he was inspired by other extremist and nationalist groups around the globe. Breivik pointed to the RSS in India. He praised the right-wing Hindu nationalism of the RSS and its goal of making India into a Hindu nation. He praised the RSS for how they dominate the streets and often riot and attack Muslims. He said the goals of white supremacists and the RSS are identical and that they should learn from each other and cooperate as much as possible. The RSS is a fascist paramilitary founded in 1925, the same year that Hitler published Mein Kampf. The RSS developed with inspiration from the Nazis, and it produced Narendra Modi. In 2002, Modi presided as soldiers of the RSS massacred 2,000 Muslims. They gang-raped women, hacked people to death, burned people alive. Leaders of the pogrom later confessed on camera that Modi sanctioned their violence. For this reason, Modi was banned from entering the USA for 10 years. Today, under Modi's iron-fisted regime, Christians, Dalits, Muslims, Sikhs, and every Hindu who disagrees with the hate, violence, and supremacy of the RSS lives in fear of their lives. Modi's hands are stained with blood. Those who shake his hand in welcome cannot wash their hands of complicity in his crimes. Bishop Desmond Tutu once said, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. So what then if you roll out the red carpet for the oppressor?" The philosopher Plato said, "Silence is consent." So what then if you raise your voice in support of the oppressor? Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. And I would like to enter into the record one copy for every council member of a 50-page. इसकी जो कॉपी है उन्होंने खुद जो है वो सारे अपने काउंसिल मेंबर्स को भी दी और इसमें वो हकायक जो है उन्होंने पेश किए. इसकी तरफ जो खास तौर पे जब न्यूजीलैंड का एक वाकया हुआ था, आपने अपने लेक्चर में उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई थी और ये सारा चीज़ों को जोड़ा था. तो ऐसा नहीं लग रहा कि हिंदू की ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी है और एंटी मुस्लिम जो वेस्ट सेंटीमेंट है ये अब एक हो रहे हैं, एक तरफ जोड़े हैं. अब मतलब वो दहशतगर्द जिसे अमेरिका में दाखिल होने पर भी पाबंदी थी मोदी जैसा, अब वो ट्रम्प का सबसे बड़ा यार बन के जो है वो सामने आ रहा है. यार हम जो बात पहले कर चुके हैं नजर वापस उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है. एक सेकुलर फेस लेके आके आए थे महात्मा गांधी, ठीक है, और उसी हिंदू मत से अब मोदी निकल के सामने आए हैं. इसको जरा ज़हन में रखें. ये जो सेकुलर राज रहा है ना दुनिया में, ये पिछले अरसे सारा ये जो गुजरा है, जिसको हम प्रेज करते हैं कि जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस का मौका मिला है, ब्रीदिंग स्पेस मिली है मुसलमानों को मगरिब में भी. तो ये जो सेकुलर फेस रहा है ना दुनिया का, ये रहा है, ये कोई महात्मा गांधी का फेस है. जो हार्ड सेकुलरिज्म है ना वो ये नहीं है. कुरान मजीद एक इशारा करता है, वो इशारा ये है कि ये जो अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों के ज़रिए से बाज़ को हटा ना दे तो फिर ये फसाद फैल जाए. उस फसाद की तशरीह सूरह हज में करता है कि वो फसाद क्या हो, न मस्जिद छोड़े, न मंदिर छोड़े, न ये कोई इबादत खाना छोड़े, न यहूदियों का, न ईसाइयों का, न कोई खानका छोड़े, ये मजहब की हर निशानी को मिटा दे. ये वो एजेंडा है जो असल में शैतानी एजेंडा है. इंसान का असल दुश्मन शैतान है. शैतान की उस दुश्मनी के एजेंडे में शामिल हो गया इंसानों का एक गिरोह जो यहूद पर मुश्तमिल है. उन्होंने दुनिया के अंदर एक पहले तो सेकुलरिज्म लेके आए अपने फायदे के लिए. अब वो ये चाहते हैं कि उम्मत मुसलमा का कला कमा कर दिया जाए. है अगर मुझको कोई खतर तो इस उम्मत से है. उस खतरे का सद्देबाब करने के लिए उम्मत को मिटाना जरूरी है. लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पर जो ऐसे शैतानी आइडियाज हैं कि जिनके जरिए से लोगों के अंदर वो इंतहा पसंदी जन्म ले कि वो पूरी पूरी नस्ल को खत्म कर दें, नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर दें. इसके लिए तो एक जुल्म चाहिए ना, एक दरिंदे का जिगर चाहिए. वो जज्बा पैदा करने के लिए जरूरी है कि आप वो फैशिज्म लेके आएँ, नस्ल की बुनियाद पर लेके आएँ या अपने किसी मत के बुनियाद पर लेके आएँ. तो हिंदुस्तान में वो चीज़ आरएसएस के जरिए से आ रही है और मगरिब में वो शय जो है वो वाइट रेसिज्म की बुनियाद पर आ रही है. पीछे डांडे बिल्कुल मिले हुए हैं, एक जैसी सोच है. आप हैरत अंगेज दलाइल में भी मुमासलत पाओगे. ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि भाई उनकी समझ में भी ये बात आ गई. आखिर औलाद आदम है
جب غور کرے گی تو چیزیں سامنے آئی جائیں گی. تو اچھا اس سے ایک اور بڑا سبق اچھا ملتا ہے, اور یہ ہم ہمیشہ پہلے بھی کہتے رہے, لوگ پورے مغرب کو بریکٹ کر دیتے ہیں, سارا مغرب ایک نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, مغرب میں مختلف سوچیں, اور یہ بات ہم اپنے جب بھی رویے رکھیں یا ان کے بارے میں سوچیں یا ججمنٹ پاس کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ وہاں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں کہ آپ سب کو یاجوج ماجوج بنا دو. 9/11 کے خلاف, عراق وار کے خلاف سب سے بڑے پروٹیسٹ. اب دیکھیں نا, یہ آوازیں وہاں اٹھ رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی کہ کیا وائٹ ریسزم اور RSS کے درمیان کیا رشتہ ہے, لیکن یہ کہ آپ کو یہ چیز بھی تو ادھر ہی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, اور ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو یعنی آپ ایک ہندو کی تقریر میں نے خود سنی ہے, اب یہ تقریباً 2 سال پہلے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو مسلمان ہیں نا, ہم کم بچے پیدا کرتے ہیں, مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. اس نے وہ جو ریشو وغیرہ بتائے, جو فگرز بتائے, ٹھیک وہی فگرز جو ہے نا آپ کو وسط سے بھی ملیں گے. یعنی ان کے بھی آرگومنٹ وہی ہے جو آرگومنٹ یہ پیش کر رہا تھا کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے ہیں, ہمارے بچے گروتھ ریٹ, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, اتنی سن تک اگر ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو ہمارے ملک کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. ایسی ہی باتیں آپ کو ہندو جو RSS کا والنٹیئر ہوگا وہ بھی کرتا ملے گا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی کسی ایک ہی سینٹر سے دونوں طرف آ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ ان کے درمیان جوڑ ہے. ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ مودی بھی جو ہے نا, ان کے زندگی کے کوئی 20-25 سال مسنگ ہیں, جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی ان کا, کہ وہ بیچ میں یہ اتنا عرصہ کدھر غائب رہے, کہ کن کاموں میں مشغول رہے, کس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے, کہاں ٹریننگ لیتے رہے, کہاں ان کا مائنڈ بنتا رہے. تو یہ تو نہیں معلوم ان کی, یہ پورا ایک بلیک ہے ان کی لائف ہسٹری. اچھا سر, یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کی, جیسے ہم نے سٹارٹ میں سپیچ بھی بتائی, کہ پاکستان کی جو تحریک تھی, پاکستان ایک علیحدہ مملکت کا جو جواز پیش کیا گیا تھا اور اس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے, ہندوستان میں جو مسلمان اقلیت ہے اس کا بھی جو محافظ ہے وہ پاکستان بن کے کھڑا ہوگا. تو کیا پاکستان اپنا وہ رول ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہوا اور جو اب ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ BBC نے کچھ ویڈیوز ایسے چلائی ہیں جس کے اوپر خاص مسلمانوں کے گھروں کے اوپر پولیس حملہ آور ہوتی ہے, دھاوا بولتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اب یہ گھر تمہارے نہیں رہیں گے, اب یہ عنقریب یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس پہ مسلمانوں نے پاکستان, جو لیڈرز ہیں پاکستان کا, اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ اس رول سے سیٹسفائی ہیں؟ اس میں نہیں, بالکل ہرگز نہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں 1971 تک ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا رہا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اس کی مورال بڑا اپ رہا اس بنیاد پہ کہ پاکستان ہمارے پیچھے کھڑا ہے, ہمیں کچھ بھی ہوگا تو پاکستان جو ہے نا اس میں ہمارا ساتھ دے گا. لیکن جب پاکستان کو شکست ہو گئی 71 میں, تو اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان اس اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے. لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی, انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اب اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے, کوئی ہمیں بیرونی مدد نہیں ملے گی, کچھ ہمیں ساتھ نہیں آئے گا. تو اس عرصے میں انہوں نے جو بھی ان سے بن پڑا اپنے طور پر انہوں نے کیا, ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس سب کے باوجود وہاں کا مسلمان اتنا نہیں گرا پڑا جتنا خود پاکستان کا مسلمان گرا پڑا ہوا ہے. ہمارے اندر تو معلوم ہوتا ہے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی آواز اٹھانے کا, جبر کے خلاف کوئی جو ہے وہ اس طرح کا داعیہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کے مسلمان کی آواز کو زیادہ توانا محسوس کریں گے, ان کے اندر زیادہ جرأت اور ہمت محسوس کریں گے. یعنی وہ اس طرح گرے پڑے اور ان کا مورال اس طرح ڈاؤن نہیں ہوا ہے. اپنے پرسنل لا پہ بھی جو تحریک, ہم ہندوستان کا مسلمان بہرحال اس پچھلے 40-30 سال میں ہم سے بہتر ثابت ہوا ہے, اپنے جذبے کے اعتبار سے اور اپنے مزاحمت کے اعتبار سے. تو اب جہاں تک دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنا رول نہیں پلے کر سکا, لیکن اگر ہندوستان میں اس طرح کا ظلم ہو کہ آپ جیسے اسپین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا, اس طرح ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں, تو آیا پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا. صحیح. تو جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے ورلڈ وائڈ لیول پہ نا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان کو انگیج کیے بغیر یا نیوٹرلائز کیے بغیر وہ انڈیا میں یہ آپریشن شروع کرے. تو پچھلے 20 سالوں کا ذرا اس صدی کا جائزہ لے لینا کہ جو افغانستان میں آئے امریکن, اس کے بعد جو پرویز مشرف سے اقدامات اٹھوائے گئے, جو کام انہوں نے کیے, اس سب کے نتیجے میں پاکستان مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ یہ تو ہم پچھلے لیول مطلب پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں, یہ انالیسس. پاکستان کمزور ہوتا چلا گیا. پھر دہشت گردی کا پروپیگنڈا, پھر اس دہشت گردی کا جو زور یہاں پہ ظاہر کیا گیا. اب وہ سارے لوگ کون تھے, کون اٹھاتا تھا, یہاں پہ جو بلیک واٹرز کو ویزے دیے گئے انہوں نے کیا کام کیے, CIA نے آ کے یہاں پہ کیا جال بچھائے, کیا اپنے جو ہے ایسٹس تیار کیے, اس پر کوئی نہیں بات کرے گا.
ٹھیک ہے نا. بس صرف یہ ہے کہ بہرحال ایک مخصوص طبقے کو آپ بدنام کریں اور ضرور کریں، لیکن یہ کہ وہ سارا بیک گراؤنڈ کوئی سامنے نہیں لے کے آئے گا. البتہ اس سب سے ہوا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال پاکستان کمزور ہی ہوتا چلا گیا. افغانستان، پوری افغانستان کی تاریخ میں واحد آپ کے حمایتی اگر حکومت کا کوئی دور گزرا ہے تو وہ طالبان کا دور تھا. آپ کے اپنے ہاتھوں انہیں ذبح کروایا گیا امریکہ کی خوشنودی کی خاطر. رضائے امریکہ پہ آپ نے قربان کیے اپنے جو خود تیار کیے ہوئے ایسٹس جو تھے افغانستان میں، انہیں آپ نے قربان کیا، اور پھر آپ کے ہاتھوں انہیں ذلیل و خوار کیا گیا. ان کا سفیر آپ نے ننگا کر کے تو امریکیوں کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد جو عرب مجاہدین آئے ہوئے تھے وہ سارے آپ کی طاقت تھے، آپ کے ایسٹس تھے، آپ کے بازوئے شمشیر زن تھے. ان کو پکڑ پکڑ کے بے دردی سے آپ نے امریکیوں کے حوالے کیا. پوری دنیا میں جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک نیا نام ہم نے کمایا. اس میں بچیاں بھی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بھی چلی گئیں. یہ سارے نے اعتبار خود پاکستانی جو جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں یا جو موٹیویٹڈ لوگ تھے یا جن کے اندر کوئی قومیت کا یا مذہب کا یا اسلام کا کوئی وہ تھا، وہ سارے کے سارے ان کے بد اعتمادی اور بے اعتباری میں اضافہ ہوا. ہمارے جو بھی مقتدر طبقات ہیں ان سے تو یہ پھوٹ پڑی نا، یہ فرکشن ود ان پاکستان اور وار ود ان اسلام، اس کے عمل کا آغاز ہوا. اس سارے عمل نے پاکستان کو کمزور کیا. پھر معاشی کمزوری، اتنی لڑائیاں لڑ لڑ کے آپ کے سارے وسائل کھپ گئے تو اس نے آپ کو معاشی طور پر جکڑ لیا. جب آپ معاشی طور پہ جکڑے گئے، اب آپ کے اوپر لا کے تو نئے جو ہے نا، جو آپ نے اگر پیکج لینا ہے IMF کا تو آپ کے ساتھ پھر وہ ایک سیاسی پیکج بھی ساتھ آئے گا جو آپ کو ماننا پڑے گا، مانے بغیر چارہ نہیں. اس پر عمل درآمد کریں گے، مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی بڑھے گی تو اس مہنگائی بڑھنے کے نتیجے میں جو ہے نا پھر لوگ آپ سے متنفر ہوں گے. وہ لوگ بھی متنفر ہوں گے جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا بجلی کا اگر یونٹ جو جلے ہیں اس کے مطابق بل اگر 400 بنتا ہے تو آپ کے اوپر سے ٹیکس لگا کے وہ 3000 روپیہ بن جاتا ہے. تو وہ ایسی حکومت کے ساتھ اس کا قلبی تعلق اور قلبی رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اعتبار کا تعلق اور اعتماد کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سارا درجہ بدرجہ ان 20 سالوں میں یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے، واقعات کے ذریعے سے، آپریشنز کے ذریعے سے ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت نااہل ہے، تم نکموں کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہو. یہ ان لوگوں کا کوئی ماٹو نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی مشن نہیں ہے، یہ بس پیسے بنانے والے لوگ ہیں. تو اب یہ قوم ڈیمورلائز ہو گئی. آپ تمام یعنی شعبوں میں دیکھیں نا، آپ کا کرکٹ، آپ کا ہاکی، آپ کے کھیل سارے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ قوم کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں جو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. یہ سارا جو عمل گزرا ہے اس نے پاکستان کو زیادہ کمزور کر دیا ہے، زیادہ جو ہے نا وہ اچھا. اب جو FATF کا مسئلہ ہے ابھی وہ پھر ڈال دیا ہے نا آپ کو، مانیٹرنگ آپ کی پھر جاری ہوگی، واچ لسٹ میں ڈال دی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ وہ اصل میں دباؤ کیا ڈالنا ہے. یہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو آئین کو اسلامی دفعات سے پاک کرنا ہے، آپ نے مدارس کو لگام دینی ہے، آپ اپنا جو نظریاتی تشخص ہے اسے یہ نظریے وغیرہ سے کمپرومائز کرنا ہے. یہ کر لیں تو FATF ہٹ جائے گا. FATF کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، ڈی اسلامائزیشن سے. ورنہ انڈیا میں جو ظلم و ستم پچھلے 20 سالوں میں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تو FATF میں اسے نہیں ہونا چاہیے. تو اصل میں تو RSS جیسی بدماش پارٹی تو وہاں پہ ہے نا. اصل ٹیررسٹ، اصل فنڈامنٹلزم جو ہے نا، اسلامی فنڈامنٹلزم کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ایک ایسی فنڈامنٹلسٹ پارٹی کہ جس کے کروڑوں میں والنٹیئر ہیں جو شادیاں نہیں کرتے اپنے مشن کی خاطر، اور وہ ایک مذہب کی بنیاد پر ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور فنڈامنٹلزم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کوئی نام و نشان نہیں. جو لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جو گتکے چلاتے ہیں، جو اسٹریٹ جو ہے نا جرائم کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ان کا وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمیں تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے اور دنیا میں تنہا کر دیا گیا ہوا ہے کہ بظاہر تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی مدد کرے. صحیح. اور آپ کے سامنے مطلب وہ مدد اگر ہم کر سکتے ہوتے، کچھ ہمارے اندر جان ہوتی، کچھ غیرت ایمان ہوتی، تو کشمیر کے مسئلے پر ہم اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو شارک تھی. ابھی بھی کرفیو اور جو ماحول ہے پتہ نہیں کیا 150 دن ہو گیا ہے، کیا بیت رہا ہے کشمیریوں پہ، تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. تو یہ تو اس اعتبار سے تو ہم بالکل ایک بے بسی کی تصویر ہیں. سر ایک تقریر تو کی ہے ہم نے UN میں.
نہیں خیر تقریریں تو وہ ہم کر ہی لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عملی بات کر رہے ہیں نا. ویسے سر ایک بات جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ ہمارے پاکستانی جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے آواز اس لیے نہیں اٹھانی چاہیے کہ خود پاکستان میں اقلیتوں کا بہت برا حال ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اصل میں دیکھیں جب بندہ بہانے کرنے پہ آئے تو لاکھ بہانے کیے جا سکتے ہیں نا. یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے، کسی بھی درجے میں صحیح ہے. شاید پوری دنیا میں اقلیتیں بہت اچھے حالات میں ہیں پاکستان میں، بلکہ یہ کہ پاکستان میں کوئی برے حال میں ہے تو اکثریت ہے. یہاں اکثریت کا حال برا ہے، اقلیتوں کا تو بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. آپ قادیانی ہو جائیں، آپ جرمنی جائیں، آپ کینیڈا جائیں، آپ امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے. آپ یہاں پہ توہین رسالت کریں، آپ کے پیچھے جناب NGOs کھڑی ہو جائیں گی، اور آپ کی مذہب کوئی بھی تبدیل کر کے پھر جان بچانے کے لیے کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے ایک موقع پہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کہی تھی کہ یہاں تو لوگ باہر پناہ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہاں تو یعنی اقلیتوں کو تو کیا ہے یہاں پریشانی ہے؟ نہیں، کچھ اکا دکا واقعات تو مطلب سامنے رپورٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہندوؤں کے ساتھ اور کچھ ایسے مذاہب جو غیر مسلم یہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی بات ہو جائے، ریاست بطور ملک حکومت وہ پوری پروٹیکشن دے رہی. باقی تو یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہو جاتا. یہاں 100 لوگوں کے قاتل موجود ہیں، انہوں نے یہ اس بنیاد پہ قتل و غارت گری کی ہے. بچوں کے جو قاتل موجود ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ہمارا، لیکن یہ کوئی اس میں یہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بھئی صرف اقلیتوں کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہو. یہ بالعموم ہو رہا ہے، اور اسی لیے چونکہ سب سے کمزور یہاں اکثریت ہے. اس ملک کے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث، کوئی پوچھنے والا، کوئی ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والا نہیں ہے، اور وہی اکثریت ہے کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے. اس محرومی میں وہ سب شریک ہیں. جی مطلب صرف یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ نہیں. پاکستان اس اعتبار سے یعنی ہندوستان سے کئی درجے بہتر ہے پاکستان. اچھا، ویسے اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تقریباً کافی کئی صدیاں حکومت رہی ہے. تو ایک یہ تاثر بھی دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے وہ مسلمان بادشاہتیں تھیں، ظلم و ستم جیسے عام بادشاہتوں میں ہوتا ہے وہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جیسے آپ نے پاکستان کا سوال کیا تھا تو یہ بھی ویسی ہی بات ہے. جیسے پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان حکمرانوں کو بھی ویسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان میں سب سے بدنام آدمی جو سمجھا جاتا ہے نا وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا ایسے حکمرانوں کی، وہ سب سے بڑا نام اورنگزیب عالمگیر کر لیں گے، جس نے 50 سال حکومت کی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں میں مودی جیسی ذہنیت کا کوئی بندہ میں 10 سال کے لیے آ جاتا نا بادشاہ، آج ہندوستان میں کوئی ہندو ہی نہ ہوتا. جتنی ایک پاور ہوتی ہے ایک بادشاہ کے پاس. نہ کوئی سلامتی کونسل ہے، نہ کوئی اقوام متحدہ ہے، نہ کوئی جنیوا کنونشن ہے، نہ کوئی انسانی حقوق کا چارٹر ہے، نہ کوئی آئین اور دستور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلق العنان بادشاہ ہے، پاورفل ہے، ٹھیک ہے، اور مودی جیسا ہوتا ہے. وہ عزائم، ٹھیک ہے، مودی جیسا تنگ نظر اور اپنے مذہبی خول مینڈک کنویں کا، اس طرح کا ایک بادشاہ 10 سالوں کے لیے آ جاتا صرف مسلمانوں میں. تو کوئی ہندو رہتا ہی نہیں، یا تو مسلمان ہو جاتے یا ختم ہو جاتے. صحیح. لیکن بہرحال سر ایک جسے کہتے ہیں نا سول میرا پورے بادشاہوں کی تاریخ میں نا بادشاہی نظام تھا نا، بادشاہوں کی تاریخ میں تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ روادار بادشاہ اور کھلے دل کے وسیع القلب بادشاہ وہ مسلمان بادشاہ ہی گزرے. مسلمان بادشاہ، ہاں ٹھیک ہے. بادشاہوں میں وہ ان کو اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے، نہ اسلامی نظام کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں تھے، ظلم انہوں نے بھی کیے ہیں. بادشاہ ہوتا ہے، اس کی تو شان جو ہوتی ہے سو ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے. اور وہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندار، چھوٹی سی بات پہ گردن اڑانے کا حکم جاری کر دیتے ہیں. یہ سب تو ہے، یہ تو آپ کو ادھر ہی عیاشیاں وہ طاؤس اور رباب وغیرہ سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ جب تقابل کریں گے، بادشاہ کا تقابل بادشاہ سے کریں گے نا، جب تقابل کریں گے تو باقی دنیا کے بادشاہوں کے مقابلے میں آپ کو مسلمان بادشاہ جو ہے نا فرشتے معلوم ہوں گے. پھر بھی کچھ کوئی خدا خوفی اور وہ مطلب بہرحال اس تہذیب کے اثرات. چنگیز نے بھی تو دنیا فتح کی ہے نا، ہلاکو نے بھی کی ہے نا، سکندر اعظم نے بھی کی ہے نا، مسلمانوں نے بھی کی ہے. وہ بھی بادشاہ تھے، یہ بھی بادشاہ تھے، دونوں نے ایک جیسا رویہ اختیار کیا اپنی رعایا کے لیے.
اچھا سر، بہرحال اور ابھی بھی چلیں اقلیتیں ادھر بھی ہیں دنیا میں، اور بھی اقلیتیں، مسلمان ملکوں میں بھی اقلیتیں رہتے ہیں، چائنا میں بھی اقلیت رہتی ہے نا مسلمان، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو خود ہم بھی بول نہیں سکتے کہ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے. نہیں، ہم تو خیر کہیں بھی نہیں بول سکتے نا. انڈیا کے ابھی ہم نے کوئی انڈیا میں دیکھیں کوئی ہمارا کوئی ریاستی سطح پہ کوئی بیان آیا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کوئی وزارت خارجہ، کوئی آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ کچھ آیا ہے آپ کی طرف سے؟ تو چائنا کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اس کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ جو بیان آیا ہے ان کے جو آرمی چیف، انڈین آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس یہ جو آئین ہے، ایکٹ ہے، اور خاص طور پہ مظاہروں کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پہ انہیں بڑا سخت ٹوکا گیا ہے کہ آپ ذرا پاکستان والے کام ادھر نہ کریں. بہرحال انڈیا میں سول سپریمیسی تو ایک رہی ہے جو پاکستان سول سوسائٹی کی طرف سے ٹوکا گیا ہے نا. تو حکومت تو ہماری دیکھیں نا سر، ہم نے جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو دنیا فالو کر رہی ہے ہم کو، تو انڈین گورنمنٹ بھی تو ہمارے راستے پہ آ رہی ہے. باقی لوگ عوام کا نام ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے، انہیں ان چیزوں کی حکمتوں سے آشنا کر دیا جائے گا. تو بہرحال جب وہاں پہ جبر آئے گا اور فستائیت آئے گی تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئیں گی. وہ اس کے فٹ پرنٹس ہیں جو بھائی ہم تو خوش ہیں بھائی، وہ ہمارے راستے پہ چلے. پہلے ہم اکیلے ہی تھے، گھٹن ہوتی تھی، اب چلیں کچھ کیس جنگل میں اکیلا ہے تو مجھ کو جانے دو، خوب گزرے گی مل بیٹھے. یہ تو کم از کم وہ ہمیں تانا تو نہیں دیں گے کہ یہ ہے وہ ہے، تو وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. اور پہلے تو ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی صورت کو بگاڑ. تو اب وہ بھی اپنی صورت بگاڑ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. صحیح. تو بہرحال سر وہ دم کٹے جو ہے نا وہ بلی کو، تو دوسری بلی کا دم کٹ جائے تو بہت اچھی لگتی ہے. اچھی لگتی ہے. ہاں جی. چلیں تو لیکن بہرحال ہمیں بھی تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے نا. یار ہم سیکھ رہے ہیں، چلیں ہم تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ہم بہتر ہو رہے ہیں، وہ خراب ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو پیچھے ہے نا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا جو یہ پچھلے 20 سال کا جو ایک آپ نے راؤنڈ اپ پیش کیا تھا، اور اس میں جو مشرف کے جو ڈکٹیٹرشپ کے اقدامات ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، آج بھی ہم نے اس کی جو وجوہات گنوائی ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ڈی مورلائز کیوں ہیں. اچھا یہ تو سر کسی اور ہی ایجنڈے پہ تھے، اور یہ بات کوئی سول بندہ نہیں کہہ رہا. ہمارے سابق چیف ہیں ISI کے رہے ہیں جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ مشرف صاحب کے بارے میں جو باتیں کی وہ تو بڑی خطرناک ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا وہ کلپ ہے وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. دیکھیں پرویز مشرف تو میں سمجھتا ہوں کہ he was a bloody American surrogate and that's why I fell apart with him from the beginning. Although he was my student, he was my subordinate, he served under me and I was like a role model for him in profession. اور مجھے وہ کوٹ کیا کرتا. پاکستان فرسٹ تو اس کا ایک سلوگن تھا. پاکستان فرسٹ مینز he himself first. He has proven and what hurts me the most اس کا ہائی ریٹرک اپنی جگہ پاکستان فرسٹ اور اس قسم کے سلوگن وچ ڈنٹ کٹ ود دا پیپل آف پاکستان بائی دا وے، لیکن اس کو اب چھوڑ دیجئے. ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کرپٹ آلسو. یعنی آف آل دا ٹریجڈیز دیٹ سراؤنڈ ہم، ون از کہ ابھی گاڈ ایجور روڈ کے اوپر اس نے $1 ملین سے ورتھ کا ایک فلیٹ خرید لیا ہوا. $1 ملین سے تو کم تو نہیں ہوگا، $1.5 ملین کا ہوگا، 2 ملین کا ہوگا. کل پرسوں کا جو انٹرویو تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ میں مانتا ہوں کہ میں نے خریدا ہے لیکن اب میں تھوڑے سے پیسے کما رہا ہوں. وہ لیکچر یہودی دے رہے ہیں پیسہ اس کو، ہم کا کہاں دے رہے ہیں اس کو. جو شمون پیرز اس کے لیے اب ناؤ پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم فارن منسٹر 2003 میں پڑھ لیں آپ. نیوز ویک میں انٹرویو میں کہتا کہ ایز اے جوئش بوائے آئی کوڈ نیور امیجن دیٹ ون ڈے آئی ول بی گوئنگ ٹو بیڈ praying for long life of Pervez Musharraf. Yes, So he's a Jewish baby, he's not ours. Why don't you understand? تو یہ بات تو کہہ رہے ہیں he is a Jewish baby not ours. حمید گل صاحب نے جو یہ بات کہی ہے ان کی اپنے پاس معلومات ہوں گی، ہمیں وہ تو اندر کی کہانیوں کا تو نہیں پتا. ہم تو جو کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس سے دیکھتے ہیں. تو وہ ان کے اقدامات پاکستان کے لیے تباہ کن تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے فوج کو کمزور کیا، انہوں نے ملک کو کمزور کیا اور ملک اور فوج کا نام لے کے کمزور کیا. اور اگر آپ کتاب پڑھ لیں شاہد عزیز صاحب کی، یہ خاموشی کہاں تک یا کب تک، جو بھی وہ کتاب ہے نا،
تو وہ یہ چیزیں اور کھل کے سامنے آ جائیں گی. خود مشرف نے اپنی کتاب میں بھی تو بہت سی چیزیں نہیں، وہ جو میں جو چیز سمجھانا چاہوں وہ یہ کہ انہوں نے آرمی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیسے کیا شخصیت میں. یعنی اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پوری فوج کو بریکٹ کرتے ہیں نا، ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ پھر جا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ لگتا ہی ہے کہ ادارہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو شاہد عزیز صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ہوا مینیپولیشن کیا ہوئی ہے. شروع یہاں سے بات کی گئی کہ یہ نواز شریف بہت برا ہے، بڑا گندا ہے، بڑا غلط ہے، یہ آرمی کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، پولیٹیسائز کرنے کی کوشش. یہ تاثر جب مشرف نے یہ جرنلوں میں یعنی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کیا اس کو 97 میں جب. ہاں، یہ تو جہانگیر کرامت کے بعد یہ کام شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جناب وہ ایک ذہن بنانے کے بعد سب کو تیار کر کے ماشاء اللہ لگوانی ہے. تو صرف ایک واقعے سے اندازہ ہوگا نا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، شاہد عزیز صاحب بھی تھے اور بھی جو جرنیل ہوں گے، تو پرویز مشرف صاحب ویسے ٹہلتے ٹہلتے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ یار امریکہ ہم سے اڈے مانگ رہا ہے کچھ. تو سب نے کہا نہیں، ہم تو نہیں دیں گے بھائی، یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، بڑے پاکستان کی سرزمین مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار، ہم نے کوئی اسے فوجی آپریشن کے لیے تھوڑے اڈے دینے ہیں، یہ ویسے کوئی مطلب کیجولٹیز ہو جائیں، کوئی بندے انجرڈ ہو جائیں، ان کو فوری جو ہے طبی امداد دینی ہے، تو وہ بس فوری جو ہے نا اس کے لیے اگر انہیں کوئی چاہیے ہو تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. تو سب نے کہا ہمارے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا. ہاں، ہمیں نہیں دینا چاہیے، وہ کوئی اور آس پاس دیکھیں. اس نے کہا نہیں یار میں نے تو دے دیا ہے. اب سب چپ ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی. اب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اڈے اس لیے دیے ہیں کہ چلیں جی کچھ تھوڑی بہت یعنی ٹرانسپورٹیشن وہ جو ویسے بھی ڈکٹیٹر مشورے کا پابند تو نہیں ہوتا. چلیں یار کر لیتے ہیں، وہ مذہبی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. فوج میں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ بالکل ہی مشورہ نہ لیا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ ہمیں کہا گیا کہ جناب وہ جیکوباد کی حفاظت کے لیے کوئی اسپیشل ٹروپس بھیجنے، تو وہ بھیجے گئے. تو گراؤنڈ ٹروپس نے بتایا کہ ہم تو بھائی باہر کھڑے ہیں، اندر تو کوئی ہمیں نہیں جانے دیتا. تو پتہ چلا جی اندر ایئرپورٹ سارا جو ہے نا وہ امریکیوں نے قبضے میں لے لیا ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، وہی فیصلے کرتے ہیں، انہی کا سارا اختیار چلتا ہے. ہم تو ان کی حفاظت کے لیے باہر گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ اسے پڑھیں گے کرگل میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ بھائی 2-3 آدمی ہیں جنہوں نے وہ ساری پلاننگ کی تھی، باقی سب کو تسلی دلائی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بڑا اچھا ہے، بڑا ٹھیک ہے، فلانا ہے. اس حوالے سے جنرل ضیاء الدین بٹ نے جو باتیں کہی ہیں مطلب وہ آپ کو شاید صاحب کی کتاب میں بھی مل جائیں گی، یعنی ان کی تصدیق ہوتی نظر آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا نا کہ ادارہ تو ایک ہی بچا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے جو شاید بچی وہ سارے حملہ بھی تو اسی کے اوپر ہوگا نا، فوکس بھی تو وہی کیا جائے گا. تو اس میں پھر اس طرح کی بیبیز کہیں یا سرونٹ کہیں، دونوں الفاظ انہوں نے استعمال کیے، امریکی سرونٹ کا ہے اور اسرائیلی بیبی کا ہے، تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا نا. ویسے مشرف صاحب خود بھی اب آئے ہیں، اس دن پریس کانفرنس کی ہے، بڑی طویل پریس کانفرنس. اچھا میری بات سنیں یار، اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کر دینے چاہیے. ابھی جنرل حمید گل کی بات کو غلط کہا جائے تو ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اب اس کے تاثر میں یہ بات دیکھ لیں کہ اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں صرف تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اچھا، لیکن ایک بڑا زبردست مجھے وہ پریس کانفرنس سنتے ہوئے میں سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکلے گا تو پھر ہمارے لیے اپرچونٹی کریٹ ہوگی، افغانستان میں پراکسی وار ہوگی، تو شمالی اتحاد اور ان کو انڈیا سپورٹ کرے گا اور طالبان کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے، یعنی طالبان ہماری طرف ہوں گے تو گویا افغانستان پھر ہمارے پاس آ جائے گا. جب وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے نا، اس میں وہ بہرحال انشاءاللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے، وہ سارا ایک مرد مومن کی جملے ہیں جو وہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے وہاں پہ. تو میرے ذہن میں گونج رہا تھا 2001 کا ان کا ایک وہ ڈائلاگ کہ طالبان ڈیز آر نمبرڈ. یہ 18 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی زبان سے ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی سیاسی پارٹی کو مضبوط کروں گا، اس کو استحکام دوں گا. وہ جو آل پارٹیز مسلم لیگ ہے میرے خیال سے جن کے وہ وہ لیکن اس کی وجہ بھی بیان کی ہے نا کہ کیوں کہتے ہیں ہماری میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، میں بالکل چیزوں کا درست انالیسس کرتا ہوں. تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آ سکیں، لیکن پاکستان میں 2 چور پائے جاتے ہیں، زرداری صاحب اور دوسرے نواز شریف. ان چوروں کا راستہ روکنے کے لیے جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے
اس کو ٹاپل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کر سکیں. جو بھی جتنے بھی ہمارے وسائل ہوں گے, جتنے بھی ہمارے پاس وہ ہوگا, تو ہمیں اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اسے اسٹرینتھن کرنا ہے, اسے مضبوط بنانا ہے, اسے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہے, کہیں وہ گر نہ جائے. نہیں مبادہ وہ گر گئی تو چور آ جائیں گے. تو جو کرپشن خود مشرف صاحب نے کی ہے, جسے حمید گل صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ $1 ملین ورتھ کے جو, اصل میں وہ تو ایک دو چیزیں ہیں نا, باقی تو کتنا کچھ جو اب ہو رہی ہے. فرشتے ہیں یہ نہیں سر, تحریک انصاف ایسے وہ تو نہیں ایسے. خیر اللہ وہ جان بھی انہوں نے اللہ کو دینی ہے. ساری چیزیں معلوم ہی ہے نا کہ ابھی یہ جو ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے تھے جو منی لانڈرنگ سے گئے ہوئے تھے, انہوں نے واپس حکومت پاکستان کو دیے. انہوں نے ایڈجسٹ کر دیے جو انہوں نے جرمانہ بھرنا تھا, جو زمینیں خریدی تھی کراچی میں, تو اس جرمانے کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیے. کرپشن نہیں ہے. تو وہ تو ساری چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. بس جو آپ کا حمایتی ہوتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا ہے, جو آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے. تو یہی وہ چیزیں جو پاکستان کو کمزور کرتی ہیں. یعنی خاص طور پر وہ ادارے جو سب لوگوں کے لیے محترم ہیں, جو پاکستان کے لیے جو ہے نا باوقار ہیں, وہ جب ایسے کنٹروورشل آدمی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنی ساکھ کو خراب کریں گے نا. یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے وہ وقار اور اعتبار اگر ختم ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. تو سوچنا چاہیے یار, یہ تو ہمارے سوچنے کی چیز نہیں ہے نا. یہ تو جس کی عزت ہوتی ہے اسے سوچنا چاہیے نا کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں اس سے میری عزت پر کوئی حرف تو نہیں آئے گا. یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے پچھلے جو ہمارے پروگرام ہیں اس کے بہت سے تبصرے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. اس میں ہم نے ویسے کچھ اقدامات کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی کہ ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک اب جن حالات میں FATF کی تلوار ہے, IMF کا ہمارے اوپر دباؤ ہے, اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں جو امریکہ کے نکلنے کے بعد جو ہمارے خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, ایران کے اندر بھی ہے, چائنا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم, افغانستان پہلے لٹا پٹا ہے, انڈیا میں مسلمان پھر بے بس ہیں, پاکستان کے اندرونی حالات بھی جس طریقے سے جو ہے وہ تیزی سے بدل رہے ہیں. مسلمانوں نے میں اسے ایشیا کہہ دوں یا جنوبی ایشیا کے حوالے سے, اور خاص طور پہ پاکستان میں اس کا کردار کے حوالے سے, بس یہ 2-3 منٹ کے اندر ہمارے کچھ عملی اقدامات کی طرف آپ بتا دیں کہ یار ہمیں اب اس رخ پہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ یہ سارا جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات تنگ ہو رہے ہیں نا, اس کا پہلا ایک جملے میں سبب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو مشن اللہ نے سپرد کیا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا, بدلے میں اللہ نے اقوام غیر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے اگر جو 1.5 ارب یا اس سے زیادہ جو دنیا میں مسلمان ہیں نا, ویسے تو اس وقت ترکی آپ کو بڑی اچھی پوزیشن پہ نظر آئے گا, بڑا ایک نیشنلسٹ رول پلے کرتا ہوا یہ ہوا, لیکن پوٹینشیل کے اعتبار سے اور بہرحال ایک مزاحمت اپنے اندر رکھنے کے اعتبار سے یہ پاکستان اور ہندوستان کا بڑا اہم رول ہے. مستقبل میں بھی ہوگا, احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور ابھی آپ کو سرفس پہ بھی نظر آ رہے ہیں. لہذا اس وقت تو سارا یعنی یہاں کی بہتری کا مطلب ہوگا پوری امت مسلمہ میں پھر وہ چیز سرایت کرے گی, اور یہاں کی خرابی کا مطلب ہوگا پھر وہ یعنی جو رول جسم میں دل کا ہے وہ رول اس وقت امت مسلمہ میں اس خطے کا بن گیا ہوا ہے. اور ہماری اصل فوز, فلاح, کامیابی, مضبوطی, استحکام تو اسلام کے علاوہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بلکہ میں پرویز مشرف صاحب کی بات ہی کو آگے اگر بڑھاؤں نا, تو انہوں نے کہا جی اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اسی پریس کانفرنس میں ایک مشورہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے, ہمیں اسرائیل سے اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے, اور وہ ہم بڑے ہیں, ہمیں دنیا ویٹیج دیتی ہے, وہ ہندوستان کے مقابلے میں اس کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے بالکل برعکس کرنا چاہیے. فرض کریں ہم 2 دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کی کوشش کرنی چاہیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیونکہ یہودی بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر کے اور ان کی شرائط پر صلح کر کے تو خیبر کے یہودیوں کا کلا کما کیا تھا. مودی کے ہوتے ہوئے تو ہمیں یہ RSS کے ہوتے ہوئے, یعنی اگر آپ نے کرنی ہی ہے نا, میں تو وہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے کہیں لیٹنا ہی ہے تو پھر بہتر جگہ جو اگر آپ نے کوئی حکمت المومن سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہودی تو آپ کے ہو نہیں سکتے. وہ تو قرآن مجید کہتے ہیں لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. تو وقتی طور پر اگر آپ نے کسی کو نیوٹرلائز کرنا ہے, اس کی کچھ باتیں مان لینی ہیں, چلیں ویسے ہی کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے, وہ وقتی طور پہ اگر کوئی آپ نے قدم پیچھے ہٹانے ہیں
تو اور اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے تو پھر فوکس کیجئے اسرائیل کی طرف. آپ یہ جو ہے نا ایک کانٹا نکال دیں, اس کے بعد آپ کو انڈیا سنبھالنا بہت آسان ہو جائے گا. ساری اس خطے کے اندر سازشیں کرنے والا اور جنگوں کے بیج بونے والا اور جنگ کی آگ کو پھونکے مار کے بھڑکانے والا, وہ تو سارا یہودی ذہن ہے. ابھی انڈیا کے پیچھے بھی وہی ہیں سارے. وہ پچھلے دور حکومت میں جو پچھلی جو ٹینیور تھا مودی کا, اس میں انہوں نے یروشلم میں جو ان کی جو ملاقاتیں تھیں اور جو میٹنگز ہوئی تھیں, تو معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے تھے یہودیوں سے, لیکن وہ سارے ناکام ہوئے. یہودیوں نے ہر موقع پہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی, تو اس معاہدے کا کوئی فائدہ. تو چلے حکمرانوں کے حوالے سے مسلمانوں نے جو, اور ویسے بھی سعودی عرب تسلیم کر لے اسرائیل کو اور کر لیں. پاکستان نے جس دن تسلیم کیا نا, اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. اتنی خطرناک بات ہے. بالکل. یہ ایک اور بھی ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک تو آپ کی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, ایک اللہ کی بھی کچھ پلاننگز ہوتی ہیں, حکمتیں ہوتی ہیں, اس کی اپنی سنتیں ہیں, اپنے قوانین ہیں, تکوینی سطح پہ ہوتے ہیں. آپ کا وجود کا برقرار رہنا اس پر منحصر ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے رہیں, ریزسٹ کریں, تبھی کوئی جواز آپ کا باقی رہے گا اس اللہ کی سنت کے اعتبار سے اپنے وجود کے لیے. آپ نے اسرائیل کو بھی برابر کر لیا پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہے گا. سنت اللہ میں پھر کوئی جواز نہیں رہتا آپ کے وجود کے لیے. صحیح, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بہت شکریہ خالد صاحب. بہت سی باتیں جو ہیں آج کے پروگرام میں اہم جو ہے وہی ہیں, اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے. اس میں بھی ایک بات جو میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, جو کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے کہی کہ بھئی یہ جنرلوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ان چیزوں کا ہوش آتا ہے یا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو یہ بات بڑی کامن پریکٹس ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی فلانے کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہوش آئی, پہلے نہیں. بات یہ کہ اگر پہلے کسی کی ہوش آ جائے تو وہ جلدی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے نوکری, تو پھر وہ آپ کی نظر میں اہم نہیں ہوتا. آپ کو کیا معلوم کون کیا تھا اور کس جگہ سے چھوڑ کے نکل کے آ گیا ہے, وہ تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جرنیل لیول تک پہنچا ہے بڑے, اور اس کے بعد کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ یعنی جو جرنیل ریٹائرڈ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد اس کے لیے نیک بننے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا, حق پرست بننے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس نے اپنے پروٹوکولز کے اندر رہتے ہوئے, رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے کس حد تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. وہ چیزیں تو باہر نہیں آتی. اب کہنے کو وہ گلزار کیانی صاحب جو تھے تو وہ بھی جرنیل ہی تھے, کنارے کیے گئے تھے. کیوں کیے گئے تھے؟ کوئی بات کہی تھی نا جس کے بدلے میں کنارے کیے گئے تھے. اسی طرح شاہد عزیز کے بارے میں تو ایک وقت میں یہ تھا کہ یہ چیف بنیں گے آرمی کے, وہ کنارے کیے گئے نا, کوئی بات تو تھی نا جس کی وجہ سے کنارے کیے گئے. صحیح بات. ٹھیک ہے. پھر یہ بندہ وہ ہے کہ جسے چیئرمین نیب لگایا گیا, تو پھر اس نے ریزائن کیا جب این آر او ہوا ہے. تو انسان جب اس کو بات, یعنی کوئی بھی شخص اسے وقتی طور پر بہلا سکتا ہے, کسی ٹریپ میں لا سکتا ہے, لیکن جب اسے بات سمجھ میں آ جائے اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے اس نے کیا کیا. تو بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ جناب وہ تو شاہد صاحب جو ہے نا وہ اب کہیں یورپی ملک میں بیٹھے ہوں گے یا امریکہ میں بیٹھے ہوں گے, تو یہ باتیں جنرلوں کو ریٹائرڈ ہو کے جاتی ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں اس آدمی نے اپنا جو بھی غلطیاں تھیں ان کا کفارہ ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے ایم اے کیا ہے اسلامیات میں, اسلامی یونیورسٹی سے, اور پھر اس طرح کی باتیں کی ہیں. ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اس طرح کی باتیں کر کے آدمی اپنی کمیونٹی میں حصہ نہیں رہتا, پھر اس سے لوگ ملتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور جو اس نے کتاب لکھی ہے اس کے بعد آرمی کے آفیسرز کی نظر میں وہ بڑا مغضوب شخص بن گیا. اس کی مطلب فیملی کے لوگ بھی اس کے قریب جانے سے پھر ایک فاصلہ رکھیں گے جب آدمی اس طرح کی کھلا کے باتیں کر دے. تو کوئی عام سا آدمی ہم جیسا ایک بات کر دے تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایک اس کمیونٹی کا آدمی, اس کا حصہ, وہ جب ایسی بات کرتا ہے تو پھر وہ لوگ اس سے فاصلہ رکھ لیتے ہیں. وہ قربانی دے کے ہی وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں کر رہا ہوتا. تو ویسے تو 3-4 سال سے منظر سے ہیں بھی غائب. کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے, کوئی کہتے ہیں کہ خود مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں پتہ نہیں ان کے بارے میں کہا کسی ڈیتھ سیل میں پڑے ہیں یا کدھر ہیں. بہرحال یعنی کہ وہ منظر پہ بہرحال اس جو پچھلی دفعہ ہم نے جو پروگرام میں کلپ چلایا وہ تھا بھی پاکستان کے, اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. بس بعض لوگوں کے سوچ ہوتی ہے نا جن کے وہ اصل میں جو چیزوں کو ایز اے ہول یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں نا کہ یا تو بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا پھر یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ جس پر کوئی کسی ادارے کی چھاپ لگ گئی تو ساری زندگی کے لیے جو ہے اسے وہ شیطان کا ساتھی بنا لیتے ہیں, یا پھر ایز اے ہول دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ
پورا مغرب جو ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ یاجوج ماجوج ہیں، تو اسی طرح کسی ادارے پورے کے پورے کو وہ کہیں گے کہ اس میں کوئی ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے، لیس منکم برجل الرشید والی کیفیت ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں وہ پھر اس طرح باتیں کرنے لگتے ہیں. صحیح. چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ کچھ کومنٹس کے اوپر بھی آپ کا تبصرہ جو ہے وہ آ گیا ہمارے پچھلے پروگرام کے حوالے سے. بہرحال فیڈ بیک میں کافی چیزیں تھیں، کوشش کریں گے. چلیں اگلے پروگرام میں ہمارے پاس وقت ہوا تو اگلے پروگرام میں ہم حیائی جو ہمارا ایک پس منظر ہے اس خطے کا، اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے، اور آنے والے مستقبل میں اس خطے کا جو ہے حالات کے اوپر جو ہے وہ ایک اور تبصرہ جو ہے انشاءاللہ خالد صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے. آپ کا فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں، کویسچنز کی صورت میں، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام کے حوالے سے کمنٹس کیے تھے، کچھ ہم تک جو ہے اپنی آراء بھجوائیں تھی، تو وہ ضرور بھجوائیں. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو ضرور اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں. چلیں، ایک سوچ و بچار ہے اس ملک و ملت کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے استحکام کے لیے، بقا کے لیے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی طرف پیش قدمی کے حوالے سے. مجھے خالد صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر جواب نامہ کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.